السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب ہمارے ساتھ آج پھر تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ شعبہ فلسفہ کے سربراہ رہے ہیں اور آپ کی پی ایچ ڈی تھی ابقات پر، جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، آپ نے اس پر کام کیا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ اس کتاب کی مطالعے میں اور اس کی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں آپ کا جاوید صاحب سے ایک خاص تعلق بھی رہا. مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، میں المارد آتا تھا تو آپ دونوں حضرات بیٹھے کچھ مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے، تو وہ بہت اچھا تاثر ہے اس وقت میرے ذہن میں. ظاہر ہمارے لیے تو وہ کتاب اور وہ سارے مباحث ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے. اس کا کچھ بتائیے. مرید کے سے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 78 میں ہمارا گروپ جو ہے نا ڈسپرس ہو گیا، اور میں بتایا کہ میری فیملی جو ہے وہ 78 میں لاہور منتقل ہو گئے تھے. تو اس کے بعد میں نے پھر سے نوکری کی تلاش شروع کی. بہرحال خوش قسمتی رہی کہ پنجاب یونیورسٹی میں مجھے لیکچرشپ مل گئی، اور جنوری 79 سے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا شعبہ فلسفہ میں. اسی اثناء میں جاوید صاحب بھی مرید کے سے ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک میں آ چکے تھے. تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جاوید صاحب سے رابطہ رہا. تو پھر 1980 کی بات ہے میرا خیال ہے. تو اب وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو پھر پی ایچ ڈی بھی کرنی چاہیے، وہ ملازمت کا ایک جزو ہے. تو میں کچھ موضوع کی تلاش میں تھا. تو اس زمانے میں میرا مسلم فلسفی کے ساتھ مجھے زیادہ دلچسپی ہوتی تھی. اگرچہ 79 سے ہی میں نے کارل پاپر کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی پرانا وہ جو رجحان ہے وہ بھی کچھ باقی تھا. تو پی ایچ ڈی کے موضوع کی تلاش میں جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات ہے، آپ اس پر کام کر لیں. اچھا، وہ ابقات ملتی بھی نہیں تھی. میں نے معلوم کیا پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ تھا، لیکن وہ اسپیشل کلیکشن میں تھا جو صرف ایک رات کے لیے جاری ہوتا تھا. خیر وہ میں نے وہاں سے ایشو کروایا، فوٹو کاپی کروائی. تو وہ پھر میں نے جاوید صاحب سے پڑھنا شروع کیا، کتاب پڑھنی شروع کی. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جاوید صاحب ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن سے سلطان پورہ واپس چلے گئے تھے. وہ اپنا پرانا گھر انہوں نے اثر نو تعمیر کرایا تھا، تو وہ وہاں پر چلے گئے تھے. تو میں وہاں جایا کرتا تھا. بلکہ شروع میں یاد ہے مجھے کہ میں نے ان سے مرکات بھی پڑھنی شروع کی تھی. یہ جو منطق کی کتاب ہے، منطق کی کتاب جو ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. بلکہ اس کے ساتھ لطیفہ یہ ہوا، اس زمانے میں سمن آباد کے قریب ساتھ ہماری رہائش تھی. تو میں اسٹیشن سے ویگن میں آ رہا تھا، کتاب اور کاپی میرے ہاتھ میں تھی. تو سواریوں کی وجہ سے میں بھی مرغا بنا ہوا تھا. وہ میں نے کتاب کاپی ایک بندے کو پکڑا دی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا نا. تھوڑی دیر انہوں نے غور کیا تو اس نے ہاتھ باہر نکالا ہوا. میں نے کہا ہاتھ باہر کیوں نکالا ہوا؟ کتاب اس گز میں آیتیں لکھی ہوئی. کہتا جی عربی کی کتاب ہے. اور میں نے کہا ہاتھ اندر کر لو، سارا کفر ہے. عربی کتاب کے احترام میں بیچارہ. خیر وہ اس کے بعد پھر میں نے ابقات بھی پڑھنا شروع. بیچ میں بس آ جاتا تھا کبھی تعطل، پھر میرا بھی ارادہ ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا پی ایچ ڈی کے بارے میں، کیونکہ خواہش میری یہ تھی کہ ابھی آپ صرف پڑھ رہے تھے. ہاں، ابھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ نہیں، رجسٹریشن کروا لی تھی. لیکن خواہش میری یہ ہوتی تھی کہ باہر سے پی ایچ ڈی کی جائے. اچھا، ایک منٹ کے لیے بتائیے کہ انہوں نے کیوں آپ کو سجیسٹ کی وہ کتاب، وجہ کیا تھی؟ اب یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا. لیکن آپ کو ان کی بات سے اتفاق ہو گیا. تو میں نے کہا چلے، وہ پی ایچ ڈی کا یہ ہوتا ہے نا کہ جس پہ کوئی کام نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نہیں، ایک مطلب ایریا، تو اس میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے. کتاب وہ مشہور تھی اپنے تصوف کی بڑی کتابوں میں سے. تو وہ جو ہے نا، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں پھر جاوید صاحب ادھر
آ گئے گارڈن ٹاؤن ابو بکر بلاک میں. تو یہاں بھی لیکن بیچ میں پھر یہاں پہ وہ جایا کرتا تھا. وہ زمخشری کی المفصل ناو کی کتاب, وہ اس میں کچھ کلاس بھی ہماری ہوتی تھی, بلکہ طالب بھی ہوتے تھے, کچھ اور لوگ بھی وہ بھی پڑھاتے تھے. ہاں جی, وہ مفصل بھی پڑھاتے تھے, وہ بھی وہاں کلاس میں شریک ہوتے تھے. تو خیر اس طرح سے وہ میرا مال ٹاؤن ای بلاک میں بھی. لیکن ہوا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہی ہوتا تھا, تو وہ کام کوئی نہ کیا. وہ پیریڈ جو تھا وہ گزر گیا. اس زمانے میں یونیورسٹی میں وہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ بھی پی ایچ ڈی کی نہیں ہوتی تھی. لیکن بس خدا کی ذات مجھ پر مہربان رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ یونیورسٹی نے کسی کو فائدہ پہنچانا تھا, تو انہوں نے رول کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی جس کے نتیجے میں ہمیں 2 سال مزید مل گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اب کر ہی لینا چاہیے, کر ہی لی جائے. تو پھر میں نے جاوید صاحب سے وہ اس طرح مرکات اور زمخشری کی وہ الملل والنحل وہ بھی میں نے کافی جاوید صاحب کے ساتھ اس زمانے میں ای بلاک میں ہوتے تھے. یہ مسئلہ 51 ای اسی گلی میں میرے والدین بھائی رہتے تھے. آپ کے بھائی صاحب وہیں رہتے تھے؟ 22 ای میں میرا گھر وہاں تھا. زاہد بھائی, ہاں بڑے بھائی بھی بجا. تو وہ یعنی ان سے کے ساتھ ایک سلسلہ میرا جاری رہا. لیکن ایک بیچ میں بات آ گئی تھی, وہ ہمارا جو گروپ ڈسٹرب ہو گیا. تو جاوید صاحب وہ جب واپس آئے ہیں نا ڈی بلاک میں مرید کے سے, تو انہی دنوں میں الیاس کے ساتھ ملنے گیا. تو میں نے کافی جاوید صاحب کو نا اس وقت کافی دیر میں بولتا رہا. جاوید صاحب خاموشی سے سنتے رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تنظیم سازی جو ہے نا یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, تو آپ علمی کام کی طرف توجہ کریں. اس وقت کون سی تنظیم سازی کر رہے تھے؟ المعارف وغیرہ کوئی نہ کوئی کسی میں مصروف رہتا تھا خیال. مطلب وہ اچھا تو یہ آپ چھوڑ دیں, علمی کام کی طرف توجہ کریں. بلکہ باتیں کے بعد میں مجھے باہر نکلے تو الیاس نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے, تمہیں سب کچھ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا بات یہ کہ میں اتنے برسوں کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا, میں ایک دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ بات کرنی ضروری تھی. تو اس کے بعد ہمارا پرانے دوستوں کا ایک اتفاق, وہ میں تھوڑی بعد میں بات کرتا ہوں. تو پھر یہ ہوا کہ ہاں اسی زمانے میں ابھی میرا خیال ہے جاوید صاحب ہاں سلطان پورہ میں ہی تھے کہ ڈاکٹر فروخ صاحب کی مالی معاونت الاعلام کے نام سے ایک ہم نے شمارہ جو ہے نا سلسلہ منشورات وہ اس کا نام رکھا آپ لوگوں نے, اس لیے وہ ہوتا تھا ڈیکلیریشن کا مسئلہ نہ ہو. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اس سے پہلے 70 ابھی ہم جب آمد بلاک میں ہی تھے, تو ایک دن میں نے دیکھا کہ جاوید صاحب کے پاس ایک شخص آئے, باری بار کر جسم سر بالکل صاف, چہرے پہ بڑی ایک خشونت آمیز سنجیدگی. میں حیران ہوا کہ یہ کون صاحب ہے؟ نئے صاحب. ہاں جاوید صاحب نے تعارف کرایا, جی یہ چودھری صفدر علی صاحب ہیں. تو ہاں دریما میں ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم ہیں, اور صفدر صاحب اس وقت میرا خیال ہے وہاں کسی اسکول میں ٹیچر تھے, ہیڈ ماسٹر تھے میرا خیال ہے. تو خیر جب ان سے تعارف ہوا تو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو بہت باغ و بہار اور زندہ دل شخصیت کے مالک ہیں. تو میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا دوستانہ تعلق بنا. اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پہلے داخلہ لے لیا, وہ ٹیچرز کا ایمڈ کا پروگرام IER میں. تو ان سے بہت ملاقاتوں کا, وہ جاوید صاحب سے انہوں نے عربی نحو اور 7 مولکات پڑھے تھے, جاہلی ادب. ہاں جی جاہلی ادب. تو اس کے بعد اب
81 میں. یہ کئی برس تک رہے وہ لاہور میں. ہاں 81 میں پھر جو ہے نا پھر وہ پہلے ڈیپوٹیشن آئی آر میں استاد بھی ہو گئے ایم ایڈ کرنے کے بعد کچھ سال وہ بھی رہے. تو 81 میں الاعلام کے نام سے ہم نے وہ شروع کیا. اس سے پہلے جاوید صاحب نے میرا خیال ہے جو مولوی صاحب کا نام منیر صاحب تھے شاید, منیر سلفی صاحب جو شیش محل روڈ والے, شیش محل روڈ پہ جو انہوں نے کتابوں کا یہ شو روم تھا جن کا منیر احمد سلفی نام. ہاں ان کے ساتھ مل کے جاوید صاحب نے اشراق ہی نام تھا میرا خیال ہے, وہ جہازی اخباری سائز میں الاشراق, وہ انہوں نے الاشراق کے نام سے نکالا تھا, بڑا سا پرچہ جہازی سائز کا جس میں عربی میں بھی ان کی تفسیر چھپتی تھی. اچھا جی. تو اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ یہ بھی 80 کی بات ہے میرا خیال ہے, جی بالکل, مولانا کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. جی. تو کچھ جاوید صاحب نے انہیں کہا, کچھ وہ ادارہ تدبر قرآن و حدیث کے نام سے نا, تو اس کے منشور کے لیے بنانے کے لیے, اس کا دستور بنانے کے لیے, دستور بنانے کے لیے ادھر ڈاکٹر فروخ ملک صاحب کا ٹیمپل روڈ پہ جو دفتر تھا نا, وہاں میٹنگز ہوا کرتی تھی, مجھے بھی بلاتے تھے. ایک میٹنگ میں میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ اس میں لکھا ہوا ہے قرآن پر آزادانہ تحقیق, اس کا مطلب کیا؟ تو کہا گیا کہ جی یہ فکر افراحی کے مطابق ہوگی. تو میں کہا آزادانہ کا لفظ ہٹا دے, مطلب فکر افراحی کے مطابق تو پھر آزادانہ. اور خیر وہ بھی اپنی جگہ ایک بنا کہ دستور ہو گیا. اس کے بعد وابڈا کالونی, آفیسرز کالونی میں مولانا کے نعمان صاحب کے گھر پہ اس کا تاسیسی اجلاس ہوا تھا. یہ مولانا کے داماد تھے, بڑے داماد, مولانا کے داماد تھے. تو وہاں پر سب لوگوں نے وہ رکنیت کے فارم پہ دستخط کیے, میں نے آپ کا اطمینان نہیں ہوا. صفدر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں دستخط کر رہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں مولانا, یہ صفدر صاحب جو صفدر صاحب, یہ ابو شہاب صفدر وہ آ چکے تھے نا لاہور, یہ 80 کی بات ہے اس میں پہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں, میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں مولانا کا, لیکن مجھے حلقہ مریدین میں شامل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. صفدر صاحب نے کہا کہ صورتحال کو بدلا بھی جا سکتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہی ہوا, وہ جو جاوید صاحب نے الاشراق اس میں چوہدری رفیق صاحب کا آرٹیکل چھاپ دیا. ظاہر ہے اس زمانے میں خفا ہو گیا اس پر. نہیں, وہ 79 ہی میں میرا خیال یا ہوا تھا نا وہ, یا 80 میں وہ جو شریعت بینچ ضیاء الحق نے بنایا تھا, شریعت کورٹ بنائی تھی, اس کا جو رجم پر فیصلہ آیا تھا. ظاہر ہے اس فیصلے کی وجہ سے مولانا اصلاحی زیادہ اس میں مولانا اصلاحی کی رائے پر ہی نثار کیا گیا تھا. تو مولانا کی وہ نیچے کے رجم پہ بے تحاشا بحث ہو رہی تھی. تو مولانا کے موقف پہ تنقید وہ رفیق چودھری صاحب کا چھاپ دیا. تو اس پہ مولانا بہت سخت خفا ہوئے. وہ صفدر صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل درست نکلی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کام اتنے آسان نہیں ہوتے. نظری طور پہ تنقید کرنا, باتیں کرنا اور آسان ہوتا ہے, لیکن اپنے اوپر برداشت کرنا یہ کچھ اور چیز تقاضا کرتی ہے. تو خیر اس کے بعد پھر وہ تو سلسلہ میں حال 1-2 ہی شمارے اس کے شائع ہوئے تھے کہ پھر الاعلام کے نام سے ہم نے شروع کیا. تو میرا خیال ہے اس کے بھی 7-8 شمارے شائع ہوئے, 9 شمارے شائع ہوئے. تو اس کے جاوید صاحب, ابو شہاب صفدر علی صاحب اور میں, ہم اس کے 2 ساتھ ان کے مدیران تھے. تو اس میں 3 ایک تحریریں
میری بھی شائع ہوئی تھی، لیکن وہ رسالہ سارا جاوید صاحب اور صفدر صاحب کے مابین رجم کی بحث پہ ہی نظر ہو گیا تھا، بہت زیادہ اس میں ہر شمارے میں نا وہ اسی مسئلے پر زیادہ، بلکہ اس سے بھی مولانا ناخوش ہوتے تھے کیونکہ وہ جو ظاہر ہے صفدر علی صاحب کی رائے چھپتی تھی وہ زیادہ تر مولانا کی رائے کے ظاہر ہے اس سے مختلف ہوتی تھی۔ تو صفدر صاحب بہت ہی نفیس ایک انسان تھے، اللہ بخشے۔ تو وہ میرا ان کے ساتھ بہت ہی ایک اچھا تعلق بنا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ رسالے کا کام ہم ختم کر کے نا اور ادھر ہی جاتے تھے سلطان پورے نا، جاوید صاحب کے گھر بیٹھے تھے۔ جاوید صاحب نے صفدر صاحب کے ساتھ کوئی نحو کے بڑے دقیق سے مسئلے پہ گفتگو شروع کر دی، میں کافی دیر سنتا رہا، پھر میں نے کہا جاوید صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں کہا یہ اس رائے کی قرآن کی کس آیت پہ زد پڑتی ہے؟ صاحب بڑا میں نے کہا آپ کو الٹی بات ہر وقت کیوں سوچتی ہے؟ میں نے کہا میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری بحث جو ہے خالی ذلت ہے، کچھ نہ کچھ ہے اس کے کسی پیچھے آیت کی تفسیر کا مسئلہ ہے جس میں یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ تو وہ ہمارا، لیکن وہ پھر جاوید صاحب کا اس زمانے میں بس یہ تھا کہ ان کے مزاج میں ذرا برداشت کم ہوتی تھی، جلدی کر دیتے، ہاں، تو وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے۔ اچھا فاروق ملک صاحب کا یہ تھا کہ وہ بڑے کھلے ڈھلے آدمی، کوئی جو بھی جی میں آتا تھا ان کی کوئی ایسی انٹینشن کہہ دیتے تھے بات، پتہ نہیں جاوید صاحب کسی بات کو مائنڈ کر گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں تو نہیں کام کروں گا۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اگرچہ انہوں نے ہمیں کہا فاروق ملک صاحب نے کہ جی آپ دونوں جاری رکھیں، ہم کہا جی نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، جاوید صاحب کے بغیر تو ہم نہیں کریں گے۔ تو وہ 9 شماروں کے بعد وہ بند ہو گیا۔ تو لیکن اس معنی میں یہ کس بات پہ ناراض ہو گیا تھا بتانا پسند کریں گے؟ مجھے کچھ نہیں یاد، مجھے نہیں یاد، وہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، حالانکہ ان کے تعلقات تو بہت دیر تک ان کے ساتھ رہے، بعد میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تعلقات تو ان کے ساتھ ہمیشہ بڑے کھلے ڈلے اور دوست باش بالکل نہیں۔ ملک صاحب کا تو شروع سے تھا، بلکہ انہوں نے تو 1900 ہمارے مرید کے بھی جانے سے پہلے میرا خیال ہے وہ وہاں پہ زمین باقاعدہ خریدی تھی، مرید یہ جی ٹی روڈ سے جو سڑک نکلتی ہے شیخو پورہ کو جانے والی، تو وہاں تھوڑے سے فاصلے پر باقاعدہ زمین خریدی گئی تھی ادارہ بنانے کے لیے، اس کی عمارت بنانے کے لیے۔ تو ملک صاحب نے بہت تعاون کیا تھا، لیکن وہ اپنے ایک مزاج کے ڈھنگ کے آدمی تھے۔ تو اس کے بعد جاوید صاحب اسی زمانے میں، بلکہ ایک بڑا صفدر صاحب کا یہ تھا کہ میرا ان کے ساتھ کچھ لطائف کا بھی تبادلہ ہوتا رہتا تھا، کچھ مجھے ایسے الٹے سیدھے تبصرے کرنے کی کچھ عادت ہوتی تھی جو ان کو کافی پسند آتے تھے۔ تو بلکہ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے کہا کہ جس شخص نے اپنا بچپن بچوں کی طرح نہ گزارا ہو، اپنی جوانی جوانوں کی طرح نہ گزاری ہو، اس کی نہ شخصیت میں توازن آ سکتا ہے، نہ اس سے ڈھنگ کے کام کی توقع رکھی جا سکتی۔ صفدر صاحب کو یہ بات بڑی پسند آئی، بلکہ وہ میری باتیں اکثر اپنے والد صاحب کو بھی جا کے بتا دیتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ ابا جی نے بھی آپ کی بات کی تائید کی ہے۔ ایک دن ہم دونوں پنجاب یونیورسٹی کینٹین پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے، صفدر صاحب نے مجھے تھوڑا سا تشویش کے عالم میں کہا کہ جی سائد صاحب، جاوید صاحب نے ایک بات بیان کی تھی، بعد میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا بات اس طرح نہیں تھی۔ تو میں نے کہا چوہدری صاحب، جاوید صاحب جب کوئی بات بیان کریں نا تو اس کو منو انا تسلیم کر لیا کریں۔ اب صفدر صاحب بہت ایک روایتی ذہن کے ان کا تھا کہ جس میں استاد کا احترام جو ہے نا، جاوید صاحب سے جتنا مرضی انہیں اختلاف، لیکن چونکہ انہوں نے جاوید صاحب سے اس لیے بہت زیادہ احترام کرتے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن
مجھے کم ایسی بات کا پتہ چلا کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ صفدر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے. میں نے وہ نہیں کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. کہتے آپ کا کیا مطلب، آپ نے کیا کہا؟ تو میں نے ان کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ روایت بیان کرنے کے لیے نا بندے کو اوسط ذہانت کا حامل ہونا چاہیے. یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے. اگر کم ذہانت کا بندہ ہوگا، بیوقوف ہوگا، بات سمجھے گا نہیں، کچھ کی کچھ بیان کر دے گا. جو زیادہ ذہین بندہ ہوگا وہ روایت کے ساتھ اپنی تعبیر بھی ساتھ شامل کر دے گا، وہ بھی اس کا لازمی جز بن جائے گا. بالکل صحیح. تو اس لیے جاوید صفدر صاحب اس بات پہ بڑا خوش ہوئے. وہ انہیں ان کا مسئلہ حل ہو گیا. بات بڑی پسند آئی. اکثر لوگوں کا پھر اس کا حوالہ دیا کرتے تھے جب بھی کوئی بات کرتا. بلکہ انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بتائی بات، تو انہوں نے کہا بھی آپ کے دوست سے ملنا پڑے گا. وہ تو خیر اس کے بعد ملاقات تو ان سے نہ ہو سکی. اب سوچتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا نہ ہوئی، ورنہ اگر ان کا کوئی میرے بارے میں اچھا تاثر بنا تھا تو وہ خام خواہ ظاہر ہو جاتا. تو یہ ہمارا ایک اچھا اس میں پھر یہ تھا کہ ہمارا پرانے لوگوں کا نا ایک جاوید صاحب سے ملنا جلنا تو تھا سبھی کا. یہ شکر ہے کہ سوائے مطلب ایک آدمی کے کسی شخص نے بھی جاوید صاحب کے ساتھ اس طرح رائے جو مرضی رہی ہو، لیکن ملنا جلنا اپنا دوستانہ تعلق ہمارا سب کا قائم رہا. رفیق چودھری صاحب کچھ دور ہو گئے. ہاں وہ کچھ دور ہو گئے. تو ایک مطلب ہمارے اندر نا وہ آپس کا ایک غیر رسمی سا اتفاق تھا کہ جاوید صاحب کو کچھ تنظیم سازی کے کام سے باز رکھنا، اس میں نہیں ملوث ہونے تھے. تو ایک دن مجھے ڈاکٹر فاروق ملک صاحب کا فون آیا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے کہنے لگے آپ وہ فلاں اتنے بجے وہ اسٹیشن کے پاس وہ آسٹریلیشیا مسجد ہے وہاں آ جائیں. مولانا عبدالرؤف صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا. میں چلا گیا. ملک صاحب نے کہا تھا. اچھا وہاں الیاس بھی تھا، ایک دو اور لوگ بھی تھے. تو پتہ کیا چلا کہ جاوید صاحب وہ مولوی صاحب کے ساتھ مل کر کوئی تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں. وہاں خیر ہم لوگوں نے کوئی شور شرابہ کیا. یہ اعلام کے بعد کی بات ہے. یہ اعلام کے بعد کی بات ہے. تو جاوید صاحب خفا بھی ہوئے. یہ تو نہیں خفا کس بات پہ ہوئے؟ وہی جو ہمیں تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا. اچھا ہم ایسے ہی پہنچ گئے. تو وہ دیکھ کے میں حیران ہوئی. مجھے خاص طور پہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ یہ کدھر آ گیا. ملک صاحب انوائٹڈ تھے، فرق ملک صاحب مطلب نہیں وہ بھی تھے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا تو بلکہ میں بعد میں جاوید صاحب سے ملنے گیا نا تو انہوں نے تھوڑا سا کہتے نہیں میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ ساحد صاحب لا علمی میں آ گئے ہیں، وہ کسی سازش میں نہیں شریک ہو سکتے. میں نے کہا مجھے تو خیر وہ کیا تھی وہ انصار المسلمین. جی انصار المسلمین. اچھا الانصار المسلمون. الانصار. تو میں نے اب شرارت کی اور میں نے اس کو کر دیا پاولیان المسلمین. صفدر صاحب نے بڑا انجوائے کیا نا. صفدر صاحب ملنے گئے تو جاوید صاحب نے انہیں بھی شامل ہونے کی دعوت دی نا. تو صفدر صاحب نے کہا کہ مجھے پاولیان المسلمین میں جاوید صاحب سے تھوڑا ذرا چونکے. کہتے یہ آپ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ ضرور ساحد صاحب کی شرارت ہے. یہ نام ان کا دیا ہوا انہیں ایسی الٹی سیدھی سوچتی رہتی ہیں. تو خیر وہ بھی کچھ دیر بعد تو کہنے کا مقصد ہے کہ جاوید صاحب کا یہ خالص یہ کچھ 90 کی دہائی میں پھر آ کر نا وہ ذہنی طور پہ یکسو ہوئے ہیں کہ بھی مجھے یہی کام کرنا چاہیے. یہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً یہ بات جو ہے نا آتی رہتی. اچھا میں چونکہ ایک حد تک ان کے ساتھ عملی کاموں میں شریک رہا ہوں تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایک سوچنے والے انسان ہیں، بہت ذہین انسان ہیں، دور تک دیکھنے والے انسان ہیں. تو ان کے ہاں آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، وہ ماڈلز کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ تبدیلی کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی. تو یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عام طور سے لوگوں کی قیادت کی صلاحیت ذرا کم ہوتی ہے تو لوگ جب آئیڈیا گیور ہوتا ہے اس کو لیڈر بھی بنا دیتے ہیں. میرے خیال میں آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ وہ ایک اگر مفکر یا دانشور کی جگہ پہ رہیں،
فکر دینے والے شخص رہیں، نظری جگہ پہ رہیں، تو وہ بہت ان کا فرٹائل ذہن ہے. لیکن جب ان کو انتظامی عہدے پہ آپ بٹھا دیں گے تو پھر ان کا اپنا کام بھی خراب ہوا، ہم نے یہ دیکھا. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ جب وہ لوگ جو ان کے فالوورز ہونے کی اہلیت رکھتے تھے وہ ان کے برابر بیٹھنے لگے، تو وہ اصل میں یہ مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں. لیکن وہ چونکہ ہر بار ایک ایمبیشس انسان کی طرح کوشش کرتے تھے کہ بھئی کہیں سے کوئی، مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو شاید معلوم بھی، مجھے اچھی طرح میں کہہ نہیں سکتا، انہوں نے باقاعدہ ایک زمانے میں جو اسلامی محاذ نام کی ایک تنظیم بھی بنائی، وہ سیاسی کام کرنے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو انہوں نے آمادہ بھی کیا، تو آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی وقت میں مزید سب کسی جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ جہاں دیکھتے تھے کہ کچھ امکانات پیدا ہو رہے ہیں تو وہ لوگوں کو اصل میں آگے کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ ان کے پیچھے ہی رہنا چاہتے تھے. انہوں نے کبھی بھی، میرا گمان اب بھی یہ ہے کہ لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے آئیڈیاز پر، جن کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے، صحیح فکر علم کے اعتبار سے یا فکر کے اعتبار سے یا معاشرے میں بھلائی کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری سمجھتے تھے وہ پیش کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد کے ساتھ بھی نا، یہ انہوں نے ایک زمانے میں جب ان کو راضی کر لیا تھا، یہ اسلامی محاذ اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان کو کسی ایک کم سے کم ایسی تبدیلی پر راضی کر لیا تھا کہ جو اسلام کے نام پر بننے والی جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ یکجا ہو جائیں، جس میں ڈاکٹر فاروق خان صاحب بھی شامل تھے، قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ اس کی تفصیلات ہوں گی. میں اس میں ایک حد تک رہا شریک، لیکن میں صرف اتنی بات چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر تبصرہ ضرور کریں کہ یہاں تک تو آپ بھی شاید اتفاق کریں گے کہ وہ ایک بڑا ذہن رسا رکھتے ہیں اب بھی، کہ وہ بہت اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. اور یہ جیسے المورد جس میں ہم آج بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ انہی کی سوچ کا نتیجہ ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو چلانا نہیں پڑتا. وہ جو اب امریکہ کا ادارہ ہے اس کو بھی وہ نہیں چلاتے، اور دنیا میں اور جگہوں پر بھی جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں ان کی سوچ ضرور ہے، وہ آئیڈیاز دیتے ہیں اور وہاں لوگ ان کو لے کے اس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اپنے ہاں بھی فکری ارتقاء ہوا ہے، اور انہوں نے یقیناً اس میں اپنے ہاں تبدیلی بھی کی ہے، اور کچھ ان کو ساتھی بھی اچھے ملے ایسے. ورنہ جہاں جیسے انصار المسلمون کا مجھے یاد ہے، اسی طرح دانش سرا بھی بنی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بنی، اب ایک مرتبہ اور پھر بنی ہے دانش سرا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اس پہلو سے میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں یہ اگر انسان اپنی بیسک نیچر میں نیک ہو اور علم رکھتا ہو تو بہت ساری چیزیں کامیاب ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. تو شاید میں زیادہ بات کر گیا، لیکن میں چاہوں گا آپ اس پہلو سے تبصرہ فرمائیں. بات وہی ہے کہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذات کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے کہ سیاسی کام جو ہے اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں. مطلب میں بچپن سے میرا گھرانہ کوئی سیاست سے تھوڑا ایکٹیو بھی، دلچسپی بھی. میں دوسری جماعت میں تھا جب ایوب خان کا مارشل لا لگا ہے، اور کوئی 1 مہینہ بعد کی بات ہے کہ میرے ماموں جان ان کو حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کا منصوبہ بنانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا ایک طرح سے سیاسی شعور اس وقت سے دوسری جماعت سے شروع، تو کچھ ارادہ بھی تھا، لیکن بڑی جلدی احساس ہو گیا. اور خاص طور پہ میں دوستوں سے کہا کرتا تھا وہ گورنمنٹ کالج کا 1 سال جو تھا نا یونین کا، وہ میری باقی زندگی بچا گیا، کہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. عملی سیاست، کہ سیاست جو ہے نا اس کے جو تقاضے میں ان پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا. تو اس میں یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر اور سیکرٹری جو ہیں وہ بھٹو صاحب کا نیا، تو کالج کونسل کے ممبر بھی ہوتے تھے. تو کالج کونسل کی جو ہمارے سے آخری میٹنگ تھی نا جو ہم نے اٹینڈ کرنی تھی، تو ہمارے پرنسپل صاحب جو تھے نا، تو انہوں نے باقی پر کہا تھا بھی ان دونوں کے بارے میں میری ایک رائے ہے. انہوں نے کہا کہ ساجد جو ہے بہت اس کی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے لیکن پولیٹیکل بالکل نہیں. کہ سہیل بٹ جو ہے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے لیکن بالکل سر پولیٹیکل. یا اشفاق علی خان صاحب؟ نہیں، صدیق علیم صاحب. وہ کہنا کہ مجھے بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. تو میں نے اس کے بعد زندگی میں کبھی ٹرائی بھی نہیں کی.
تو جاوید صاحب کا بھی یہ کو ٹائم لگتا ہے. اس کی وجہ وہی جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں, کچھ وہ انگیز کرتے رہتے ہیں, کچھ آپ کے اپنے ذہن میں, تو کچھ وقت لگتا ہے اس کو. ایک آپ کا ذہن بنا ہوا ہو اس سے باہر آنے میں, اس ہول سے. لیکن شکر ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, کوئی اصلاحی صاحب بھی انہیں یہی کہا کرتے تھے تو کہ بھی آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کی صلاحیتیں ضائع کی, اپنے آپ کو خراب کیا کہ بھی جتنا کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو آپ کے بس میں نہیں اس. اور جو آپ کی اصل اسٹرینتھ ہے, بالکل اصل اسٹرینتھ جو ہے, ان کی اصل اسٹرینتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ریسرچر تھے, بہت گہرا مطالعہ کرنے والے, بڑے وسیع المطالعہ انسان ہیں رہے, اور جس طرح وہ چیزوں کو گراسپ کرتے ہیں میں نے تو دیکھا وہ حیرت انگیز ہے. نہیں, میں نے تو لکھا بھی تھا کہ ان کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑی کسی فن کی اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب کو خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی. لیکن اب اتنے جو برس انہوں نے بہرحال میں اس کو ضائع کیے یا کہہ لیں کہ مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ بعد میں جب وہ علم کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا, اپنے مطالعے کو انہوں نے محدود کر لیا. مطلب کہ یورپی ماڈرن فکر جس طرح وہ پہلے فلسفے کا چیز کرتے تھے, مجھے لگتا نہیں ہے, اب میں ان کو فالو نہیں کرتا آنیسٹلی بات کرتا ہوں, لیکن مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. اب میرے خیال میں یہ بہت دلچسپ ایک نقطہ ہے جہاں تک ہم آج پہنچ گئے ہیں. ہمارا وقت اس آج کی نشست کا مکمل ہو رہا ہے, لیکن میں یہ خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے اس پر مزید ہم بات کریں گے کہ جو ان کی جو گوناگوں صلاحیتیں ہیں مختلف علوم میں, ظاہر فلسفہ ان کا دلچسپی کا موضوع رہا ہے, ادب بہت عبور رکھتے ہیں, وہ خود بہت ہی شاندار ادیب ہیں, شعر بھی کہتے ہیں. اس پہلو سے ان کے ہاں یہ کبھی کبھی مجھے بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ محدود کر کے اپنے آپ کو انہوں نے صرف دین کی دائرے میں کر لیا ہے محصور. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ اور فکر و فلسفے پر بھی کچھ کام کرتے. تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. ابھی تو آپ کی اور جاوید صاحب کی دوستی کے اور بہت سے پہلو ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.